بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰ والقرآن العظیم۔ ایک آدمی اس سے کچھ نمازیں کچھ روزے قضا ہو گئے، اس پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے نماز روزہ کر جائے، لیکن فرض کیجئے کہ اب بوڑھا آدمی ہے، روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اپنے آج کے واجب روزے نہیں رکھ سکتا تو ماضی کے قضا کیسے رکھے؟ پھر کیا حکم ہے؟ وصیت کر جاؤ نا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اتنے روزے رکھوا دینا، اور اگر تمہارا کوئی مال ہے تو پیسے اس کے لیے رکھ جاؤ جو شریعت نے اجازت دی۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے کوئی آج کے اولاد پہ بھروسہ نہیں، یا یہ کہ میں بہت بے چین ہوں کہ اب وہ میرے قضا روزے ہیں، پتہ نہیں کب مروں اور کب وہ قضا ہوں، میں چاہتا ہوں ابھی میں قضا کروا دوں، یہ قضا روزے ہیں، اب تو میں تو رکھ ہی نہیں سکتا ہوں، ادا نہیں رکھ سکتا، قضا کہاں سے رکھوں گا؟ یہ تو الٹیمیٹلی کسی اور کو رکھوانا ہوں گے، میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے یہ پیسے دے کے کیوں نہ رکھوا لوں؟ حتیٰ یہ کہ اگر یہ آدمی قومے میں بھی، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ مرتے دم تک ہوش میں نہیں آئے گا، تب بھی اس کے وارثوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی طرف سے قضا روزے رکھیں، ادھر وہ آخری سانس لے گا، وہ اسی وقت آپ کسی کو فون کریں کل سے روزے شروع کر دیں۔ اور ایک چیزیں پتہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی یہ آدمی روزے رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو اجازت دے دیں؟ نہیں، یہ زندگی میں روزہ نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ اور نماز کا بھی، نمازیں ہیں بہت زیادہ، اب عمر ایسی ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے اتنی نمازیں تو میں نہیں پڑھ سکتا، اپنی زندگی میں کیوں نہ شروع کرا؟ دیکھیے یہ تیاری کر رہا ہے پہلے سے، تو پہلے سے تیاری اسلام کا حکم ہے، لیکن ایک حد تک، ایک حد سے زیادہ۔ اس کی دو مثالیں سن لی۔ نمبر ایک، یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے، شاید اب ذرا کم ہو گئی ہوگی اس لیے کہ تبلیغات بڑھ گئی ہیں، مسائل بتائے جاتے، لیکن ایک بہت بڑی خرابی، ایک آدمی ایسی بیماری میں ہے کہ زندگی بھر اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جو دائمی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کرونک ڈیزیز، وہ ہو گئی تو ہو گئی۔ بعض اوقات کچھ السر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، سب نہیں۔ باقی مریضوں کے بارے میں تو میں زبان نہیں کھولتا ہوں، لیکن ڈائبیٹک میں جب کوئی کہتا ہے میں اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ ڈائبیٹک ہو، تو میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ ہاں، کچھ ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں رکھ سکتے، لیکن 80% رکھ سکتے ہیں کہ میں جب سے آیا ہوں آسٹریلیا میں ڈائبیٹک ہوں، آج 25 سال تو ہو گئے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہا ہوں۔ اور باقی تمام دنیا کی ڈائبیٹک ایسوسی ایشن نے وہ بدل دیے ہیں اپنے انسٹرکشن، اب کہتے ہیں روزہ رکھو، صرف آسٹریلیا والے ذرا سا ہر چیز میں پیچھے ہیں، اس میں بھی پیچھے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، یہ بھی نہیں، اور شریعت کے مسئلے کو غلط سمجھ کے بلا وجہ گناہ گار ہو، وہ بھی نہیں۔ تو خیر کچھ بیماریاں یقیناً ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، ویسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ پھر وہ روزے نہیں رکھے گا اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، 750 گرام کھانے کی چیز کی غریب کو دے۔ تو میں بہت سے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ آج تک میرے نالج میں جتنے لوگ آئے وہ سب یہ غلطی کرتے، تو اب میں بتا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پورا معاشرہ غلط ہو، کچھ لوگ مسئلہ جانتے، وہ کیا کرتے، رمضان شروع ہوا، ان کو پتا ہے کہ یہ روزے ہم نہیں رکھ پائے، ادھر پہلی رمضان آئی، دوسری رمضان آئی، انہوں نے کہا یہ 30 دن کے روزوں کا 22 کلو یا 22.5 یا 22.5 کلو بنے گا نا، وہ دے دی۔ اس میں تو پہلے غلطی ہوتی تھی، لوگ پیسے دیتے، اسلام میں پیسے دینے کی اجازت بہت کم چیزوں میں، ورنہ اصل تو ہے کہ خود وہ چیز دو کھانے پینے کی، غلط، اس کی اجازت نہیں۔ کرے کم اچھا کام کرے نا، ہم کو پتا ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکیں گے، تو ہم ذرا جلدی کرتے ہوئے پہلے سے ہی فدیہ دیتے ہیں، چلے غلط، اچھا ٹھیک ہے، جب رمضان ختم ہوگا پہلی شوال آئے گی تب دے دیں گے، غلط۔ مریض کا مسئلہ کیا، چاہے کرونک ڈیزیز والا مریض ہو جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اسے پورے 11 مہینے ویٹ کرنا ہے، پورے سال میں کسی ایک مہینے میں بھی اگر وہ روزے کے قابل نہ ہو اور اگلا رمضان شروع ہو جائے تب پھر وہ دے گا روزوں کا فدیہ۔ کون سے روزوں کا؟ پچھلے رمضان۔ 1 سال تک انتظار کرنا، یعنی 11 مہینے تک انتظار کرنا واجب۔ جب 10 مہینے گزر جائیں گے 11واں مہینہ شروع ہوگا، اب فرض کیے شعبان کے 7 دن گزر گئے اگلے سال، تو اب 23 روزوں کا ویٹ کرنا ہے، 7 روزوں کا فدیہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اب وہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو خلاصہ یہ جو بیمار آدمی کو روزے کا فدیہ دینا ہے، 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، رقم نہیں دے سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہے کسی کو رقم دے کے اس سے خرید کر آٹا غریب کو پہنچا، غریب کے ہاتھ میں آٹا جانا چاہیے یا چاول، اور وہ بیچ میں اگر آدمی جس کو آپ نے دیے وہ غلطی کر جائے، ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ایجنٹ ہے، وہ اسلام کا ایجنٹ نہیں۔ مرضے کو اگر آپ نے پیسے دیے ہوتے اور وہ فرض کیجیے آٹا نہ خریدتا تو ذمہ دار پھر وہ ہے، کیونکہ وہ اسلام کی طرف سے مقرر کرتا ہے، لیکن جسے آپ نے بھیجوائیں وہ آپ کا آدمی ہے نا، وہ آپ کا نمائندہ ہے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اول تو یہ ہے آٹا ہی دینا، چاول ہی دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سال کی بیماری کا فدیہ اگلے سال دیا جائے۔ 11 مہینے کیوں؟
انتظار کر، ہو سکتا ہے تم 30 روزے نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے بعد جو سال میں 40 ویکینڈ ملیں گے، ہر ویکینڈ میں ایک روزہ رکھ کے 30 روزے 18 سال کر لو، ہر مہینے میں 4 روزے رکھ لو۔ ہو سکتا ہے اگر یہ ممکن ہے، ایک ساتھ ممکن نہیں ہے، لیکن بعد میں بات ہو رہی ہے، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، محرم، اگر یہ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل روزے ذرا زیادہ لمبے ہیں، 14 گھنٹے، آگے چل کر سردیوں میں ہو سکتا ہے روزے 10 گھنٹے کے رہ جائیں، وہ تمہارے لیے پاسبل ہو۔ 11 مہینے ویٹ کرنا ہے اس بیمار کو بھی جو بیماری کی وجہ سے روزے کے قابل ہی نہیں، اور خالی ویٹ نہیں کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ جو 11 مہینے ان میں کتنے روزے رکھ سکتا ہوں۔ فرض کیجئے 30 پھر بھی نہیں رکھ سکتے، 5 رکھ سکتے، وہ 5 تو خود رکھنا ہوں گے رمضان کے قضا، اور 25 کا فدیہ دے علی ھذا القیاس۔ تو یہاں پر ابھی دے رہا، وہ بظاہر بہت اچھا کام کر رہا، وہ بے چین ہے، وہ تڑپا جا رہا ہے، وہی سوچ رہا ہے یہ دنیاوی چیزوں میں کہ بھائی یہ خرچہ تو کرنا ہی کرنا، تو اگلے سال تک کیوں ویٹ کرو، زندہ رہے مر گئے کیا ہو، بھول بھال جائیں، ابھی ہاتھ کے ہاتھ دے جاؤ۔ نیت اچھی ہے، عمل غلط۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی حدیث ایک آ گئی ہے کہ بھائی عمل کا دار و مدار نیت پر، نیت اچھی ہو تو ہر چیز چل جاتی ہے۔ ریچھ، بھالو، بیئر ریچھ کو بھی یہی جذبات، آقا کا بڑا وفادار تھا، آقا کی ناک پہ آ کے مکھی بیٹھتی، آقا سو رہا ہے، بار بار ڈسٹرب ہوتا، اس کمبخت مکھی کو مارنے کے لیے پورے خلوص دل کے ساتھ پتھر اٹھا کے آقا کی ناک پہ مار، مکھی تو بیچاری بچ نکلی۔ وہی آقا جن کے لیے خلوص دل کے ساتھ اس نے کام کیا تھا، وہ بیچارے دنیا سے رخصت ہو۔ اور غلط کام کریں کہ نیت تو میری بہت نیک، سمجھنا پڑتا ہے ہر حدیث کو، جیسے قرآن کی آیتوں جیسی جو کلام خدا ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے آپ خالی ترجمے سے، تو حدیثوں میں تو اور بھی مسئلے، وہ کبھی اور سنیے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں، جو لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ غلط کر، اس رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے تو اس رمضان کا فدیہ بھی دے نہیں، یہ اگلے سال ہوگا۔ اور خالی پھر کہہ رہا ہوں، خالی 11 مہینے انتظار نہیں کرنا ہے، 11 مہینے اپنے آپ کو چیک کرنا کہ ان 30 میں سے کتنے روزے سال کے درمیان چھوٹے دنوں میں اچھے موسم میں رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم۔